چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آئے نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، وشعت بھی کرتے ہیں، بخیر راغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، میں بوٹا ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے ہی چلا جانا ہے۔ آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم مل کر پڑھتے ہیں ایک دعا، تاکہ ہمیں وہ سبق یاد ہو جائے۔ سبق یاد کرنے کی دعا پڑھتے ہیں تاکہ سبق یاد ہو جائے، اور کوشش کیا کریں یہ دعا پڑھ کر آپ کوئی بھی دینی سبق یاد کریں گے، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے وہ سبق آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلہ وصحبہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الحاقہ، اس کی آیت نمبر 20، 21 اور 22، 3 آیتیں پڑھنی ہیں، 20، 21، 22، 3 آیتس ہم نے پڑھنی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، مل کر پڑھیے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ظننت انی ظننت انی ظننت انی ظننت۔ غنہ کرنا ہے، یہاں پر بھی غنہ، یہاں پر بھی غنہ، مشدد غنہ، اخفاء غنہ۔ انی ظننت انی ظننت انی انی انی، انی یہ انی اور یہ انی تھا، ٹھیک ہے، فرق اس میں۔ انی انی ملاق حسابیہ، ملاق حسابیہ، ملاق حسابیہ، ملاق حسابیہ،
إني ظننت أني ملاق حسابيه 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 گڈ. تو پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین آئیے ان کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انی پہلا حرف ہے الف نہیں بلکہ ہے حمزہ. کیا ہے؟ حمزہ. مگر یہ تو الف نظر آ رہا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ الف نظر آ رہا ہے مگر الف ہے نہیں. جس الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائیں, دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں, کھڑی حرکات آ جائیں, جزم آ جائیں, وہ الف نہیں رہتا. کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ حمزہ ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے اچھے انداز سے. اور یہاں نون مشدد, نون مشدد, میم مشدد جب کبھی آ جائیں تو ایک الف کا ہوتا ہے غنہ, ایک الف کا ہوتا ہے غنہ. اور یا مدہ ہے, ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. انی ظننت میں ظا کو پر رکھنا ہے, ظا پر زبر آنے کی وجہ سے ظا ویسے ہی پر ہوتا ہے. اچھا یہ یاد رکھیں حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں نا وہ ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں. زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, دو زبر دو زیر دو پیش ہوں, کھڑی حرکات ہوں, ہر حالت میں حروف مستعلیہ کو پر پڑھتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے ظا جو ہے یہ ظا یہ حروف مستعلیہ کے علاوہ حروف مطبقہ بھی ہے. کیا ہے؟ حروف مطبقہ. یعنی حروف مطبقہ کتنے ہیں؟ 4 ایکسٹرا موٹے حروف. ایکسٹرا موٹے حروف کون کون سے ہیں؟ صاد, ضاد, طا, ظا. یاد رکھنا ہے یہ ظا بھی ہے. اچھا ظننت نون متحرک یعنی زبر والا ہے, اس کے بعد نون ساکن یعنی نون ساکن کے بعد آگے آ گیا تا. تو کون سا قاعدہ ہو جائے گا؟ اس کو کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ اخفا کا قاعدہ. یہاں ایک الف کا غنہ کریں گے, نون کو چھپا کر ادا کریں گے, اور تا پر پیش حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کریں گے. انی ظننت. إني ظننت. اچھا مشدد ہے, غنہ رک کر ادا کریں گے. انی ظننت. إني ظننت. انی ظننت, جلدی میں نہیں, انی ظننت. إني ظننت. اب بھی کوئی بچہ جلدی کرتا ہے اور نون مشدد غنہ چھوڑ دیتا. چلیں آپ سیکھیں گے آہستہ آہستہ, کوشش کریں. انی میں حمزہ ہے, الف نہیں ہے, اس پر زبر ہے, اس وجہ سے حمزہ بن گیا. انی حمزہ کو نون سے ملانا ہے, نون مشدد, نون مشدد میں پھر وہی ایک الف کا غنہ ہوگا. جی ہاں. اور انی یہاں انی تھا اور یہاں انی ہے, فرق ہے. اور یہاں پر بھی یا مدہ ہے, یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہوگا, ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. ملاقن میم پر پیش ہے, حرکت کو نہیں کھینچے. لام پر کھڑا زبر ہے, اب لام کو تو ایک الف کھینچیں گے, مولا, میم کو نہیں کھینچیں گے. مولا ایسے نہیں پڑھیں گے, مولا. کیا پڑھیں گے؟ ملاقن. لكن. گڈ. قاف کو موٹا رکھیں گے حروف مستعلیہ میں سے, مگر یہاں قاف کے نیچے دو زیر کی تنوین, اس کے بعد دیکھیں ہا رہا ہے. جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہوتا ہے اظہار حلقی. اظہار حلقی ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا یا نہیں کریں گے. حسابیہ میں ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حسا, سین الف زبر سا, سیٹی والا حرف سین, الف مدہ, ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. حسابیہ باقی نیچے زیر, یا ہا زبر یہ یعنی آپ نے یا کو ہا سے ملانا ہے اور ہا کو بھی ادا کرنا ہے. بعض بچے کیا کرتے ہیں حسابیہ یعنی ہا چلا جاتا ہے. اچھا بعض اس طرح ادا کرتے ہیں حسابیہ, ڈرائی دیتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں کرنا, اس کو نارمل طریقے سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو پڑھیں گے انی ملاق حسابیہ. أني ملاق حسابيه. گڈ. مل کر پڑھیں گے پوری آیت کو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة في عيشة
في عيشة راضية 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 فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية گڈ فہوا میں آپ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں تینوں پر یا تو زبر ہے پیش ہے پھر زبر ہے تو یہ حرکات ہیں حرکات کو نہیں کھینچیں حرکات کو نہیں کھینچیں گے اور فا یا زیر فی یا مدہ ہے ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے فہوا فی کیا پڑھیں گے فهو في گڈ عیشت راضیہ یہاں پر عین یا زیر عی یا مدہ ہے ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے شین پر زبر اور شین کا مخرج بتا دیتا ہوں جیم شین یا وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتے ہیں زبان کے درمیان تالو کے درمیانی حصے سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ ٹھیک ہے اور عیشت راضیہ میں یہاں تنوین کے بعد را گیا ہو جائے گا ادغام بلا غنہ کیا ہو جائے گا ادغام بلا غنہ جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد را اور لام آئے ادغام بلا غنہ ہوتا ہے یا واو میم نون یہ چار حروف ہیں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے راضیہ میں را الف زبر را کو موٹا رکھنا ہے اور ضاد تو ہے ہی موٹا حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف مطبقہ میں سے بھی ہے ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے اس کو موٹا رکھنا ہے زیر ہے مگر پھر بھی یہ موٹا رہتا ہے اور یا زبر یا حرکت کو نہیں کھینچیں گے گول تا کو وف کی صورت میں جب یہاں وف کریں گے کیا کریں گے ہاں سے بدل دیں گے جی ہاں اور گول تا کو ہاں سے بدلیں گے اور پڑھیں گے راضیہ راضية فہو فی عیشت راضیہ فهو في عيشة راضية فہو فی عیشت راضیہ فهو في عيشة راضية فی جنت في جنة فی جنت في جنة عالیہ عالية عالیہ عالية فی جنت عالیہ في جنة عالية گڈ فا یا زیر فی یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے جنہ جیم کو نون سے ملانا ہے نون مشدد ایک الف کا غنہ ہوگا اور جنتن یہاں پر تنوین کے بعد عین آ گیا حرف ہلکی میں سے اظہار ہلکی کا قاعدہ ہوگا غنہ نہیں کریں گے عالیہ عین الف زبر الف مدہ کھینچیں گے اور عالیہ لام کے زیر کو یا کی زبر کو نہیں کھینچنا مگر وقف میں گول تا کو ہا سے بدل دیں گے وقف کی حالت میں گول تا کو آگے بدل دیں گے اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مال ہاں وقف بالابدال مال ہاں ہاں تو اچھا اس آیت کو پڑھیں گے اور ملا کے ہی پڑھیں گے جب ملا کر پڑھیں گے راضیۃ فی کیونکہ اخفا قاعدہ اور تنوین کے بعد فا ہے جب گول تا کو وقف کریں گے تو یہ سہا سے بدل جائے گی اور ملائیں گے تو اب یہ گول تا پڑھی جائے گی پیارے بچوں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے پہلے یہاں سے پڑھیں گے فی جنت عالیہ في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية جی بعض بچے تھوڑا غنہ کمزور کر دیتے ہیں جی ارحم بھائی کا بھی تھوڑا غنہ کمزور ہو رہا تھا اور یہ حسین بھائی کا بھی جن کے پاس مائک ہے ان کا غنہ تو اچھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ نے اور کوشش کرنی ہے چلے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 20 21 22 تین آیتیں پڑھی ہیں آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھی بھی سنی بھی سمجھی بھی آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ فی جنت عالیہ فهو في عيشة راضية في جنة عالية تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ وہ ہمیں کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کس انداز سے سمجھا اور کچھ قواعد بھی یہاں پوچھے جاتے ہیں مقابلہ بھی ہوتا ہے ٹیمیں تیار ہے جی ٹیم بھی تیار ہیں جی پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے بتائیے انی میں کون سا قاعدہ ہے
ارحم بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے. جی ارحم بھائی بتائیے. نون مشدد. نون مشدد میں کیا ہوگا؟ ایک الف کا غنہ. اور آپ غنہ کم کر رہے تھے تھوڑا سا، آپ نے بتا دیا. دیکھیں آپ کو پتہ ہے ایک الف کا غنہ، مگر اس کی مقدار تھوڑی سی کم ہو رہی ہے. آپ کوشش کریں اس کو اور زیادہ کریں تو اور اچھا خوبصورت ہو جائے گا. ٹھیک ہے کوشش کریں گے. اور ارحم بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اب اگلا سوال ٹیم بی سے ہے. ظننتو میں کون سا قاعدہ؟ مائک والے سب سے پہلے حسین بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا. جی حسین بھائی ادھر سے مائک والے تھے. کون تھے؟ ارحم بھائی. ادھر سے حسین بھائی. ماشاءاللہ مقابلہ سخت ہے. چلیں جی اخفا. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. جی. اخفا کی معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا. نون کو چھپانا. اور کیا کریں گے ایک الف کا؟ غنہ. غنہ کریں گے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ٹیم بی نے بھی 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف آ گیا ہے. انی ملاقن. ملاقن میں کون سا قاعدہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں آخر والے. جی آخر والے کو دیکھیں ریحان بھائی. محمد ریحان بھائی کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ نون مشدد. نون مشدد. سوچ لیں. جی. ملاقن میں کھڑی حرکات. کھڑی حرکات. اللہ ان کو دیجیے گا. یہ کیا نام ہے ادھر؟ مزمل. مزمل نہیں مزمل. کیا ہوتا ہے؟ مزمل. جی جی مزمل بھائی کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار ہلکی. اظہار ہلکی. سوچ لیں. سوچ لیا. اور مزمل بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. اگلا سوال جائے گا ٹیم بی کی طرف. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی سے. ملاقن حسابیہ. یہ تو ایزی ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. یہ بتائیے تر یاد آ رہا ہے؟ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ آپ کو یاد آ رہا ہے؟ جی محمد علی بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. ذرا مائک دیجیے گا. چلیں بتائیے قاعدہ. عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. مائک لے لیا آپ نے. کہا میں بتاؤں گا اور بتا بھی نہیں رہے. قلقلہ. قلقلہ. اللہ. جی ادھر بتانا چاہتے ہیں. مائک دیجیے گا. کیا نام ہے؟ نام بتائیں. محمد شہریار. محمد شہریار. کون سا قاعدہ ہے؟ تنوین. تنوین تو ہے. تنوین کے بعد را آ رہا ہے. کیا کون سا قاعدہ ہوگا؟ عیشت راضیہ. جلدی کیجئے. حسین بھائی کی طرف مائک جائے گا. 3 بندے جواب دیں گے. اللہ. ادغام بلا غنہ. اللہ. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. جی. اور جواب حسین بھائی نے درست دے دیا. سبحان اللہ. مگر ان کے 3 ساتھیوں سے ہوتا ہوا آیا. تو اب کیا کریں؟ 2 نمبر تو مائنس کر لیں. 2 نمبر مائنس ہونے چاہیے نا. انہوں نے نہیں بتایا. محمد علی بھائی نے غلط. شہریار بھائی نے غلط. پھر حسین بھائی نے جواب دے دیا. چلیں جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 10 پوائنٹ دلا دیے حسین بھائی نے. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے بھی. آخری سوال ٹیم اے سے ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. گول تا کو وف کریں گے. کون سا قاعدہ ہے؟ جی مائک دیجیے گا محمد احمد رضا کو. گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. قاعدے کا نام کیا ہے؟ آپ کے بھی ایک دوسرے ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا. رم بھائی نے. جی بتائیے. وف بالابدال مالہا. وف بالابدال مالہا. اور جواب کمپلیٹ کر دیا. سبحان اللہ. اور اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ارحم بھائی نے اور محمد احمد رضا بھائی نے مل کر. جی 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ٹیم بی سے. ٹیم بی ہو جائے تیار. آخری ہے سوال. دینا ہے اس کا جواب سوچ سمجھ کے. جی فی جنت عالیہ. فی جنت عالیہ. 3 میں کون سا قاعدہ ہے؟ سوچ کر جواب دینا ہے. حسین بھائی ہاتھ کھڑا کر رہے. کوئی اور بتائے نا. جی پیچھے والے مائک دیجیے گا. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد محیب. محمد محیب. جی محمد محیب کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار ہلکی. اظہار حلقی. سوچ لیا. جی. اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور آج کا مقابلہ دونوں ٹیموں کے درمیان برابر ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف انشاءاللہ الکریم. ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية إني ظننت أني ملاق حسابيا إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية وهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية जन्ना यहाँ गुन्ना करेंगे मदरसा भाई तिन में गुन्ना नहीं ठीक है फी जन्नतिन आलिया في جنة عالية अब दोनों आयतों को आखिरी की हम मिला के पढ़ेंगे فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية कह दीजिए सुभान अल्लाह। سبحان الله तो अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ इंशाअल्लाहुल करीम हमारे साथ अरहम भाई तरतील में पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم الله الرحمن الرحيم إني ظننت أني ملاق حسابيا إني ظننت أني ملاق حسابيه इन्नी ज़नन्तु गुन्ना की मिक़दार और थोड़ा सा और ज़ौ जो है ना आपने पुर करना है ज़ौ और मोटा करें ठीक है इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया إني ظننت أني ملاق حسابيه हम भाई गुन्ने थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं गुन्नों को आपने कोशिश करना है और पकड़ना है ठीक है فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية उनने कमजोर हो रहे हैं चलें आप कोशिश करेंगे बार बार दोहराएंगे तो बेहतर हो जाएगा فهو في عيشة راضية في جنة عالية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية صدق الله العظيم صدق الله العظيم कह दीजिए सुभान अल्लाह الله माशाअल्लाह हमारे अहमद रज़ा भाई ने हैदर में और मोहम्मद अरहम भाई ने तरतील में पढ़ा अल्लाह पाक ने और अच्छे अंदाज से तजीद व क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन। अल्लाह पाक हम सब को तजीद व क़िराअत के साथ कुरान पाक पढ़ने वाला
قاری قرآن بنا دے، آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا